بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں اور اس کے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، میرے دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے قربانی کے ایام بالکل عنقریب آ چکے ہیں، تو اس حوالے سے ایک مشہور و معروف سوال ہے کہ بعض آبا پوچھتے ہیں کسی بھی مینڈے کا کان کٹا ہوا ہو یا دم کٹی ہوئی ہو یا اس کے کان کے اندر سوراخ ہو، تو اس حوالے سے کیا وہ بیل یا وہ مینڈا لینا چاہیے یا نہیں، یا اس حوالے سے کیا حکم ہے شریعت اسلامی کے اندر۔ میرے دوستو، اس کے جواب میں جو میں پہلی حدیث مبارکہ پیش کرنے جا رہا ہوں وہ سنن نسائی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے، اور وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے 4384، وہاں حدیث پاک کا نمبر ہے، اور وہاں پر اسی حدیث مبارکہ کے اوپر سنن نسائی شریف کے جو مصنف ہیں انہوں نے باب باندھا ہے، باب المقابلۃ وہی ما قطع طرف اذنھا، فرمایا کہ مقابلہ جانور کے حوالے سے کیا حکم ہے اور اس سے کیا مراد ہے، اور پھر اگر کسی جانور کے کان کا کنارہ کٹا ہوا ہو تو اس حوالے سے کیا حکم ہے۔ اب اس حدیث مبارکہ کے تحت انہوں نے حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارکہ لائی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی، ہمیں خطاب لاجواب فرمایا، اور اس میں یہ بات بالکل کلیئر فرمایا اے میرے صحابہ، ہمیشہ یاد رکھنا 4 قسم کے جانوروں کی قربانی نہ کرنا، اور ان میں سے سب سے پہلے میرے کریم نے سب سے پہلے فرمایا کہ ہم مقابلہ جس جانور کا کان کٹا ہوا ہو، میرے کریم نے فرمایا ایسے جانور کو بھی نہ خریدنا، اور پھر فرمایا کہ جس جانور کا کان پیچھے کی جانب سے کٹا ہوا ہو، میرے کریم نے ایسے جانور خریدنے سے بھی منع فرمایا، اور پھر فرمایا کہ جس کی دم کٹی ہوئی ہو تو فرمایا ایسے جانور کو بھی نہ خریدنا، اور پھر جس جانور کے کان کے اندر سوراخ ہو، فرمایا ایسے جانور کو بھی نہ خریدنا۔ پہلی تو کلیئر بات ہے، میرے اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ قربانی کے لیے جانور خریدنے کے لیے جائیں تو آپ بالکل تسلی کے ساتھ اس جانور کی دیکھ بھال کریں، وہ کس طرح ہے، اس کا کان تو نہیں کٹا ہوا، اس کے پاؤں صحیح ہیں، سلامت ہیں، تو ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اب اسی حدیث مبارکہ کے تحت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی بکری کا کان کٹا ہوا ہے، اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی کٹا ہوا ہے، بکری ہو گئی، بیل ہو گیا، اس کا تھوڑا سا حصہ بھی کٹا ہوا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس کی قربانی نہیں ہوتی، بلکہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھی بیل کا کان 1 یا 1/3 حصہ کٹا ہوا ہو، 1/3 کٹا ہوا ہو، تو فرمایا ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ اگر 1/3 سے بھی بہت زیادہ کٹا ہوا ہے اس کا کان، تو فرمایا اس جانور کی قربانی نہیں۔ اور پھر سینگ کٹے ہوئے کے حوالے سے بھی آپ سماعت فرما لیں، اگر سینگ بالکل بنیاد سے کٹا ہوا ہے، جہاں سینگ کی بنیاد، جہاں سے وہ سینگ نکل رہا ہے وہاں سے وہ ٹوٹ چکا ہے، کٹا ہوا ہے یا اس کو توڑا گیا ہے، تو ایسے جانور کی بھی قربانی نہیں ہے۔ اگر تھوڑا سا کم کٹا ہوا ہے، یعنی 1/3 سے بھی کم ہے، تو ایسے جانور کی قربانی ہو جائے گی۔